إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواہ البخاری. حاضرین جمعہ، زکوٰۃ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے تیسرا اہم ترین رکن زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے، اللہ نے نوازا ہے، اور مال کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، کرنسی کی شکل میں ہو، اموال تجارت کی شکل میں ہو، زمین سے اگنے والے اناج اور پھل کی شکل میں ہو. ان تمام اموال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. 2 شرط ہے: مال نصاب تک پہنچ جائے، اور دوسری شرط ہے کہ سال اس پر مکمل گزر گیا ہو. اور اگر زمین سے پیداوار اور پھل کی شکل میں ہے تو جب جب زمین سے اناج پیدا ہو، پھل پیدا ہو، اس کو کاٹنے کے دن زکوٰۃ دینا واجب ہوگی، چاہے سال میں 1 مرتبہ کاٹے یا سال میں 2 مرتبہ کاٹے. بقیہ عام اموال کی زکوٰۃ کی جو شرط ہے، بس سال میں 1 مرتبہ اسے ادا کرنا ہے. نماز 5 وقتہ ہر روز پڑھنا ہے. رمضان کا روزہ سال میں 1 مہینے کا مسلسل رکھنا ہے. حج زندگی میں 1 بار کرنا ہے، اور زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ادا کرنا ہے. کتاب و سنت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی بڑی تاکید کی گئی ہے. زکوٰۃ دینے پر ابھارا گیا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے پر، زکوٰۃ کا مال روک لینے پر بڑی وعیدیں سنائی گئی ہیں، بڑی پھٹکار سنائی گئی ہے، عذاب کی شکلیں بتلائی گئی ہیں. لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مال کمائیں، خوب مال کمائیں، مالدار بنیں. اسلام یہ چاہتا ہے، لیکن مال کا حق ضرور ادا کریں، زکوٰۃ ضرور نکالیں. زکوٰۃ کی اہمیت پر جب گفتگو کی جاتی ہے، زکوٰۃ نکالنے کی ترغیب اور تاکید کی جاتی ہے، اس سے ہمیں اور آپ یہ ضرور بات سمجھیں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ مال کمائیں، اور مال کی بڑی اہمیت ہے، اور مالدار بنیں، اور زکوٰۃ نکال کر کے غریب، مسکین، محتاج لوگوں کی مدد کریں. زکوٰۃ نکالنے کی بڑی حکمتیں ہیں. پہلی حکمت یہ کہ مال نکالنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی پاکیزگی ہوتی ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ نکالنے سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے. اسی طریقے سے انسانیت کی صفت دلوں میں پیدا ہوتی ہے. انسان بخل جیسی مذموم صفت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. زکوٰۃ نہ دے آدمی بخیل بن جائے گا، اور جو آدمی بخیل بن جائے وہ سماج کے لیے بہت بڑا ناسور ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مال کی نعمت سے نوازا ہے، تو اس کا شکر کس شکل میں ادا کیا جائے؟ مال اللہ نے دیا ہے، ہم مالدار ہو گئے اللہ کے فضل سے، اللہ نے مال دیا ہے، تو مال کی نعمت پر شکر کیسے ادا ہوگا؟ اسی زکوٰۃ کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. نماز پڑھنے
نماز کی پابندی کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے 10 مقامات پر حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، یہ حکم بار بار آیا ہے۔ نماز پڑھ کر کے اللہ کی بندگی کرو، اللہ کا حق ادا کرو، اور زکوٰۃ نکال کر کے اللہ کے بندوں کا حق ادا کرو۔ اللہ کا حق ادا کر کے نماز کی پابندی کر کے اللہ کے لیے سجدہ کر کے اللہ کی بندگی کر کے مال کی زکوٰۃ نکالو، تاکہ بندوں کے حقوق بھی ادا ہوں، بندوں کے تعلقات بھی اچھے ہوں، اللہ کے حقوق بھی ادا کیا جائے، اللہ سے تعلق بھی استوار کیا جائے، اور بندوں کے حقوق بھی ادا کیا جائے، خدمت خلق بھی ہو، لوگوں کی محتاجگی اور لوگوں کی غربت پر انسان ترس بھی کھائے، انسانیت کی صفت بھی پیدا کرے، اور لوگوں کی مدد کرے، جو مستحق ہے ان کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ، مالداروں کے مال سے نکالو، زکوٰۃ نکالو، ان کے مالوں کو لو۔ اللہ نے کیا کہا؟ لو، خذ، پکڑو، لو۔ حق یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ کا مال لا کر کے دے دیں۔ حق کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مال لوگ خود اپنی نفس کی پاکیزگی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ بیت المال میں جمع کریں۔ یہ نہیں کہ ہم انتظار کریں کہ غریب آئے گا ہمارے دروازے پر تب زکوٰۃ دیں گے۔ مسجد میں ہم چل کر کے خود آتے ہیں، حج کے لیے مکہ خود پہنچتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے بھی ہمارا ارادہ اور ہماری نیت اور ہمارا اخلاق یہ ہو کہ ہم پہلے سے الرٹ رہیں، تیار رہیں، اس کو خوش دلی کے ساتھ مستحق لوگوں تک خود پہنچائیں، دروازے پر آنے کا انتظار نہ کریں۔ جب آدمی زکوٰۃ نکال دیتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، تو مال کا جو کچڑا ہے، مال کا جو شر ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ادى زکوٰۃ مالی فقد ذهب عنه شر، کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کے مال کی جو گندگی ہے، شر ہے، کچڑا ہے، سب خلاص ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، مال کو روکے رکھتا ہے، گویا کہ مال میں گندگی اور کچڑے کی ملاوٹ ہو گئی ہے، تو اپنے نفس کو اور اپنے مال کو پاک رکھنا چاہیے۔ مال کی پاکیزگی اسی صورت میں ہے کہ بندہ اس کی زکوٰۃ نکالے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، عہد و پیمان کیا ہے۔ کس بات پر عہد و پیمان کیا تھا؟ علی اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کا، کہ میں نماز کی پابندی کروں گا، وہ ایتائی الزکوٰۃ، اور میں زکوٰۃ کی ادائیگی کروں گا۔ اس بات پر عہد و پیمان کیا تھا، بیعت لی تھی۔ والنصح لکل مسلم، اور میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ 3 چیزوں پر عہد و پیمان لیا تھا، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا، کسی کے ساتھ شر اور برا نہیں کروں گا۔ کتاب و سنت کی تعلیمات میں زکوٰۃ روک لینے والوں کی کیا وعیدیں ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کیا انجام بتایا گیا ہے، آج کے اس جمعے کے خطبے میں اسی موضوع کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 1، جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اللہ نے مال دیا ہے اور وہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گیا ہے، کیا شرط ہے؟ شرط یہی ہے کہ مال نصاب تک پہنچ گیا ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو اور مالدار ہو۔ اب مالدار ہونے کی کیا شرط ہے؟ 995 گرام یا اس کے آس پاس علماء کے اختلاف کے مطابق چاندی ہو، 85 گرام سونا ہو، یا ان دونوں کے مساوی اس کے پاس اتنی کرنسی ہو کہ وہ اس چاندی یا سونے کے نصاب تک پہنچتی ہے، کرنسی پہنچتی ہے، اور اس پر سال گزر گیا ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہو گیا ہے۔ یہ شرط ہے، مال نصاب تک پہنچا ہو اور سال اس پر مکمل گزر گیا ہو، اور وہ آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو لوگ اللہ کے مال کو روک لیتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، مال کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں
کہ یہ ان کے حق میں یہ بہت بہتر ہو رہا ہے کہ مال روک رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، مالدار ہو گئے ہیں اور زکوٰۃ دینا ان پر واجب ہو گیا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے مال روک لیا تو بہت قابل ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، ہم اچھا کر رہے ہیں۔ ان کے حق میں یہ زکوٰۃ کا روک لینا بہت برا ہے۔ کیا انجام ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ جو بخیلی کر رہے ہیں نا، قیامت کے دن انہیں کا مال ان کے گلے کا طوق پہنا دیا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے، سنن ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی کی حسن درجے کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من رجل لا یؤدی زکاۃ مالہ، کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، الا جعل اللہ یوم القیامۃ فی عنق شجاع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گلے میں گنجا سانپ کا طوق پہنا دے گا۔ ہم سانپ سے اور کیڑے مکوڑے سے بہت ڈرتے ہیں، کوسوں دور بھاگتے ہیں، قیامت کے دن گلے میں یہی سانپ کا طوق پہنا دیا جائے گا۔ کن لوگوں کے گلے میں؟ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من آتاہ اللہ مالا، کہ جس کو اللہ نے مال دیا، فلم یؤدی زکاتہ، اور اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی۔ مال ہم اپنے ہنر سے، اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے نہیں کماتے ہیں، یہ بات یاد رہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے روزی دی، ہم نے ان کو مال عطا کیا۔ یہ اللہ کا فضل، اللہ دیتا ہے۔ ہماری قابلیت، ہماری ڈگری، ہمارا ہنر، ہمارا فن یہ آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اپنے فن سے کما لیتے ہیں، یا ہماری قابلیت ہے، ہماری ہوشیاری ہے، یہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور روزی ہماری پیدائش سے پہلے تقسیم ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کریں؟ جن کو ہم نے مال عطا کیا ہے اور وہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالے، مثل له ماله یوم القیامت شجاعا اقرا، گنجا سانپ کا طوق پہنا دیا جائے گا، اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، اور وہ گنجا سانپ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو لپیٹ لے گا اور اس کو اپنے جبڑے سے کاٹے گا، ڈسے گا، مارے گا، اور یہ کہے گا انا کنزک، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ آدمی برسوں سے اپنے مال کو گن گن کر سینت کر رکھتا ہے اور مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو قیامت دن یہی مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، اور سانپ اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں۔ یہ وعید بتلائے گی کن لوگوں کے سلسلے میں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو خزانہ سینت کر رکھتے ہیں، بنا کر رکھتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کے خزانوں اور سونے چاندیوں کو گرما کر کے ان کو جسموں کو، ان کے جبڑوں کو، اور ان کے چہروں کو، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ توبہ کے اندر فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہا جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو ان کو آپ دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، کون سا عذاب؟ کہا جس دن یعنی قیامت کے دن ان کے مالوں کو، ان کے خزانوں کو گرمایا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتقوی بها جباؤہم وجنوبہم وظہورہم، جس سے ان کی پیٹھ کو اور ان کے پہلو کو اور ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جس کو تم سینت کر رکھتے تھے، حفاظت سے رکھتے تھے، گن کر رکھتے تھے، خزانہ بناتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو تم جس کا خزانہ بنا کے رکھتے تھے اب اس کا مزہ چکھو، عذاب چکھو۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مال کو چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، کرنسی کی شکل میں ہو، ان خزانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گرما کر کے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو داغے گا۔ ایک وعید زکوٰۃ نہ دینے والوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، اور زکوٰۃ نہ دینا یہ کفر ہے۔ زکوٰۃ نہ نکالنا اس کو کفر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے لیے تباہی ہو،
مشرکوں کے لیے بربادی ہو، جہنم کی وعید ہو۔ کون سے مشرکوں کے لیے بربادی ہے؟ کہا الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کے لیے تباہی و بربادی ہو۔ اور ان کو کیا کہا گیا؟ مشرک قرار دیا گیا ہے۔ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ قیامت کے دن کے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، یعنی ان کو حقیقت میں قیامت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، قیامت پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اگر یقینی طور پر قیامت پر ایمان ہوتا، یقین ہوتا، جانتے سمجھتے عقیدہ رکھتے، تو وہ ڈرتے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے۔ کہا تباہی ہو مشرکوں کے لیے۔ کون سے مشرک؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ تباہی اور بربادی ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے سلسلے میں۔ بنی اسرائیل کا کتنا مشہور واقعہ ہے، کئی مرتبہ اس کو بیان بھی کیا جا چکا ہے کہ 3 لوگ تھے، اندھا، گنجا، کوڑھ۔ یہ اپنی بیماری میں، اپنی پریشانی میں، غربت میں پریشان تھے، ڈوبے ہوئے تھے، کوئی قدر نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی، سماج ان کو ڈھکیلتا تھا، دھتکارتا تھا، کوئی حیثیت ان کی نہیں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا۔ کیسے امتحان میں ڈالا؟ پہلے بیمار تھے، عیبدار تھے، محتاج تھے، ذلیل تھے۔ اللہ نے آزمائش میں کیسے ڈالا؟ سب سے پہلے ان کی بیماری دور کر دی۔ جس کے پاس روشنی نہیں تھی، بینائی نہیں تھی، دیکھنے والا ہو گیا۔ جو گنجا تھا اس کے سر پہ بال آ گئے۔ جو کوڑ کے مریض میں تھا اس کی جلد اور چمڑی درست ہو گئی، وہ شفا یاب ہو گیا۔ اور اللہ نے ان کو خوب دیا، خوب دیا، خوب نوازا۔ اب وہ جب وہ مالدار ہو گئے، صحت مند ہو گئے، تو اللہ نے ان کو آزمائش میں اس طور پر ڈالا کہ ایک فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا۔ تو اندھا آدمی تو کامیاب ہو گیا، جو کوڑھ تھا اور جو گنجا تھا، جانتے ان دونوں نے کیا کہا تھا؟ کیا مانگنے کے لیے چلے جاتے وہ لوگ، ہمیشہ آتے ہیں مانگنے کے لیے، یہ تو میں نے آبا و اجداد سے اور اپنے ہنر سے، اپنے فن سے حاصل کیا ہے۔ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اگر تو جھوٹ بولتا ہے، فرشتہ کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے مت دو، اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ویسے ہی بنا دے جیسے تو پہلے تھا۔ گنجا اور کوڑھ دونوں جھوٹ بولے، مکاری کیا، اور اللہ کے مال کو جو اللہ نے ان کو دیا تھا حق ادا نہیں کیا، تو فرشتے کی بد دعا لگی اور وہ ہلاک و برباد ہو گیا، اور ویسے ہی گنجا ہو گیا، اور ویسے ہی وہ کوڑھ کے مریض میں مبتلا ہو گیا، اور جو اس کا مال تھا سب اللہ تعالیٰ نے مال برباد کر دیا تھا۔ محتاج ہو گئے، بھک منگے ہو گئے، غریب ہو گئے، محتاج ہو گئے۔ مال کا حق ادا نہ کرنا یہ دنیاوی آفت و مصیبت کا ذریعہ ہے، اللہ کے عذاب کا ذریعہ ہے، دنیا و آخرت کی تباہی و بربادی کا ذریعہ ہے۔ نابینا آدمی نے کیا کہا؟ اخلاق کا مظاہرہ کیا، کہا جتنا چاہتے ہو لے کے چلے جاؤ، جتنا چاہتے ہو لے کے چلے جاؤ، جو لے کے جاؤ گے وہی میرا مال ہے، وہی محبوب ہے میرے لیے، اور جو چھوڑ کے جاؤ گے میرے لیے محبوب نہیں ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں پہلے محتاج تھا، میں نابینا تھا، اللہ نے مجھ کی میری بینائی کو عطا کی، میرے اندھاپن کو دور کیا، اور مجھ کو اللہ نے مال سے نوازا۔ یہ اللہ کا شکر ہے، تم جتنا چاہو لے جانا چاہو لے جاؤ۔ فرشتے نے کہا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے امتحان کے لیے بھیجا تھا، تمہارے دونوں بھائی فیل ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ مال کا اگر ہم حق ادا کریں، اس کا صحیح استعمال کریں، یہ ہماری جنت بنانے کے لیے ہے۔ ہم دنیا بنانے سے کہیں زیادہ اپنے مال سے جنت بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس کی ہم حفاظت کریں اور اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مال کا حق ادا نہیں ہوگا، جہنم کا راستہ آسان ہو جائے گا، دنیا میں اور آخرت میں عذاب اور تباہی ہوگی۔ زکوٰۃ نہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے جو زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں، ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آکل الربا وموکلہ والشاہدہ اذا علماہ والواشمۃ والمؤتشمہ ولآوی الصدقہ ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح الترغیب اور صحیح ابن خزیمہ، مسند احمد، صحیح ابن حبان کی حسن لغیرہ درجے کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا اور سود کی دونوں گواہی دینے والے جاننے بوجھنے کے بعد، اور بال گودھنے والی عورت یا گدوانے والی عورت، اور اس طریقے سے صدقے میں ٹال مٹول سے کام لینے والا، زکوٰۃ کا مال روک لینے والا، یہ سب کے سب کون لوگ ہیں؟ ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سب پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے، ملعون ہے یہ لوگ۔ زکوٰۃ کا روک لینا، نہ ادا کرنا،
کتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اور جانتے ہیں لعنت کیا ہے؟ یہ رحمت کی ضد ہے. لعنت ہو اس پر، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، جنت سے دور ہو جائے. قیامت کے دن حساب و کتاب سے پہلے عذاب ہوگا، جنت اور جہنم کے فیصلے سے پہلے بھی عذاب ہوگا. مجرموں کو اٹھایا جائے گا تو پریشانی میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، عذاب میں ہوں گے. بہت ساری عذاب کی شکلیں ہیں حشر کے میدان میں. حساب و کتاب سے پہلے، عذاب جہنم سے پہلے بہت طرح کے عذاب حشر کے میدان میں دیے جائیں گے. تو زکوٰۃ نہ دینے والوں کو کیا عذاب ہوگا؟ صحیح مسلم کی مشہور ترین روایت ہے، بڑی لمبی روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا میں اپنے الفاظ میں مختصر طور پر خلاصہ بیان کرتا ہوں، کہ جس کو اللہ نے سونا دیا، چاندی دیا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سونے اور چاندی کی گرم کر کے آگ کی تختی بنا دے گا، اور اسی پر زکوٰۃ نہ دینے والوں کو لٹا دیا جائے گا، جلایا جائے گا، داغا جائے گا. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ دیا اور اپنے مال کا حق ادا نہیں کیا، اونٹ جانور، تو اس کو لٹا دیا جائے گا اور اونٹ کو دوڑایا جائے گا. وہ اونٹ آئے گا، اس کو چبائے گا، پیر سے مارے گا. کوئی جتنا بھی جانور دنیا میں تھے وہ سارے کے سارے لوگ ویسے ہی تندرست صحت مند وہاں حاضر کیے جائیں گے، جیسے اس کو لٹایا جائے گا اور پھر دوڑایا جائے گا اونٹ کو. دنیا میں 1000 500 400 اونٹ رہے ہوں گے، جو بھی ہو. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ دوڑا دیا گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، نہیں. ایک سے لے کے اخیر تک دوڑایا گیا، اونٹ ختم ہو گئے نہیں، پھر دوبارہ سے اس کو دوڑا دیا جائے گا. جیسے ایک دستہ ختم ہوگا، ایک قافلہ ختم ہوگا، اونٹ کی جماعت ختم ہوگی، پھر دوبارہ اس کو لوٹا دیا جائے گا. ایسے ہی مسلسل اس کو عذاب دیا جائے گا. ایسے جس کو اللہ نے اونٹ اور گائے اور بیل کی نعمت سے نوازا اور اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو ایسے ہی اس کو زمین پر لٹا دیا جائے گا اور بیلوں اور گایوں کو دوڑایا جائے گا. وہ اپنے سینگ سے ماریں گے، لاش سے ماریں گے، اور جیسے ہی اس کا ختم ہوگا پھر دوبارہ اس کو دوڑا دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا. چھٹی ملنے والی نہیں ہے، نجات ملنے والی نہیں. جب تک کہ حساب و کتاب نہ ہو جائے، جنت یا جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے، تب تک اس کو یہی مسلسل عذاب دیا جاتا رہے گا. جیسے اونٹ ختم ہوں گے، جانور ختم ہوں گے، پھر سے گنتی شروع ہو جائے گی. یہ بہت سنگین عذاب ہے. دنیا میں آدمی اپنے جانور سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اور دنیا میں یہ جانور اپنے مالک کو ٹھوکر نہیں مارتے ہیں، سینگ نہیں مارتے ہیں، لات نہیں چلاتے ہیں. لیکن یہی جانور اپنے مالک کے کل قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے اور اس کو سینگ سے اور پیر سے خوب ماریں گے، کچلیں گے، تکلیف دیں گے، عذاب دیں گے. کوئی بھی اونٹ یا کوئی بھی جانور غائب نہیں ہوگا. دنیا میں جتنے تھے ویسے ہی صحت مند، تندرست، اسی تعداد میں اور اسی حیثیت میں ان کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، اور پھر ان کو کاٹیں گے اور ماریں گے. زکوٰۃ نہ دینے والوں کے تعلق سے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. صحیح الجامع الصغیر کی اور صحیح الترغیب کی، طبرانی صغیر کی حسن درجے کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مانع الزکاۃ یوم القیامۃ فی النار. کہا زکوٰۃ کو روک لینے والے قیامت کے دن جہنم میں ہوں گے. زکوٰۃ نہ دینے والے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلیں گے، ان کو آگ میں داخل کیا جائے گا. زکوٰۃ روک لینا کتنا سنگین گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا کتنا سنگین گناہ ہے، کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو حاکم وقت اس کے خلاف جہاد کرے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعض لوگوں نے شرارت کی، کہا ہم نماز تو پڑھیں گے، دین پر چلیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، مال ہمارا ہے، مرضی ہماری ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. کیا کہا؟ ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم، اگر یہ رسی بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کے طور پر دیتے تھے، کیونکہ جانور ہے، جانور کے ساتھ رسی لگی رہتی ہے، یا اس کا ایک ترجمہ بعض لوگوں نے بچے سے کیا ہے، کہا اگر یہ رسی بھی نہ دیں تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ دینے پر مجبور ہو جائیں. بالآخر وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بلند حوصلے اور عزم اور ان کی جمع مردی کی بنیاد پر لوگ زکوٰۃ دینے پر مجبور ہو گئے. حاکم وقت ان کے خلاف جہاد کرے گا. جہاد کس پر ہوتا ہے؟ مشرکوں سے ہوتا ہے، کافروں سے ہوتا ہے. اور یہاں جو زکوٰۃ کا انکار کر نہیں دے رہے تو سمجھ جائے کہ وہ کون لوگ ہیں. اگر ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا اور فیصلہ سنایا. خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ایشو پیدا ہوا تھا
کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہا ٹھیک مت دو، ہم تمہارے خلاف جہاد کریں گے، پتہ چل جائے گا۔ تو زکوٰۃ نہ دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے حاکم وقت اس کے خلاف ایکشن بھی لے سکتا ہے۔ کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اعطاها مؤتجرا، کہ جو آدمی زکوٰۃ کو اجر و ثواب کی امید سے دے کہ میں بھائی زکوٰۃ دے رہا ہوں، اللہ نے فرض کیا، دینے پر فائدہ ہے، اجر و ثواب کی امید سے زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کے لیے تو کیا ہے، اجر و ثواب ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهَا، آپ نے کہا تو اس کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، بدلہ ہے۔ وَمَن مَّنَعَهَا فَإِنَّا آخَذُوهَا وَشَطْرَ مَالِي، اگر کوئی شخص زکوٰۃ روکتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو وہ بچ نہیں سکتا۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا ہم اس کے مال کی زکوٰۃ بھی لیں گے اور اس کا آدھا مال بھی ضبط کر لیں گے ٹیکس اور جرمانے کے طور پر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے اور یہ حسن درجے کی روایت، یعنی حدیث صحیح ہے، قابل عمل ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دے گا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ہم اس سے زکوٰۃ بھی لیں گے، دیتا ہے تو ٹھیک، نہیں دیتا ہے تو ہم زبردستی لیں گے، اور جب زبردستی لیں گے تو اچھے سے لیں گے، آدھا مال بھی ضبط کر لیں گے، کھینچ لیں گے، آدھا مال ضبط کر لیا جائے، بیت المال میں جمع کر لیا جائے۔ کس کا؟ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، حاکم وقت ایک قدم بڑھا کر کے اس کا آدھا مال بیت المال میں جمع کر دے گا۔ اب بتائیے کون زکوٰۃ نہیں دے گا؟ اب کوئی آدمی بچ سکتا ہے زکوٰۃ سے؟ زکوٰۃ بھی دینا ہے، ذلیل بھی ہونا ہے، اور آدھا مال بھی بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ فرض کر لو 1 کروڑ اس کے پاس مال ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو 50 لاکھ تو بیت المال کا ہو جائے گا، اور جس کا اتنا خسارہ ہو جائے، آدھا مال ہی گل ہو جائے، تو کبھی زندگی میں وہ کہے گا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، وہ وقت سے پہلے آ کے زکوٰۃ ادا کر دے گا۔ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، دنیا میں اس کے لیے دنیا میں ایک آزمائش، ایک عذاب اجتماعی سطح پر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جب بھی کوئی قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ہے، اپنے مال کو روک لیتی ہے، آسمان سے بارش کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم مال کمائیں، مالدار بنیں، لیکن اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور نکالیں، اور زکوٰۃ کے متعلق علماء سے پوچھیں کہ ہمارے پاس اگر اتنا مال ہے تو کیا زکوٰۃ ہوگی، کیسے زکوٰۃ نکالی جائے گی، کس کو زکوٰۃ دی جائے گی، کتنی دی جائے گی، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم علم حاصل کریں اور زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے، مال کی پاکیزگی ہوتی ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے، غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے، اور غریبوں کی اور محتاجیوں کی اللہ تعالیٰ ان کی غربت اور محتاجگی دور فرمائے، اور غزہ کی مسلمانوں کی مدد فرمائے، ظالموں کو ہلاک کرے، اور ہم کو اپنے ملک اور اپنے وطن میں امن و امان کی نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صیام، قیام اور ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، عذاب قبر سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، اور ایمان کی حالت میں جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرمائے، اور عذاب قبر سے بچائے، کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔